آج جس زمین پر ہم سب موجود ہیں، ایک وقت تھا جب یہ ساری زمین بالکل خالی تھی۔ یہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ انسان، اور نہ ہی کوئی جانور۔ یہ ایسا وقت تھا جب صرف آسمان پر فرشتے موجود تھے جو دن رات خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ اور کوئی بھی مخلوق نہیں تھی۔ پھر کیسے اس دھرتی پر انسان آئے اور آباد ہوئے، اور دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان کون تھے، یہ سب آج ہم ڈیٹیل میں جانیں گے۔ فرشتے، انسان اور شیطان، یہ تین کریکٹر آپ اس ویڈیو میں بہت زیادہ سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان تینوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرشتے اللہ پاک کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہے جو خدا پاک کے خاص نور سے پیدا کی گئی ہے، اور یہ آسمان پر رہتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی طرح کھانے، پینے اور دوسری بیسک نیڈز سے بالکل پاک ہیں۔ شیطان یہ بھی فرشتوں کا ہی ایک پارٹ تھا، بلکہ اس کا مرتبہ بہت سارے فرشتوں سے بھی بڑھ کر تھا، مگر این ایسے وقت پر جب انسان کو پیدا کیا گیا، اس کو فرشتوں کی کیٹیگری سے نکال کر سب سے کمتر اور ذلیل کر دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا، یہ ہم آگے چل کر جانیں گے۔ اور تیسرا کریکٹر ہے انسان۔ نہ آگ سے بلکہ مٹی سے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ہم انسانوں کے باپ اور فرسٹ ہیومن آن دی ارتھ، پروفٹ آدم علیہ السلام سے، جب خدا پاک نے اپنے ایک فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین کے ڈیفرنٹ پارٹ سے ایک مٹھی کلرڈ مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حکم خدا پا کر زمین کے ہر کونے سے ریڈ، وائٹ اور بلیک مٹی جمع کرتے ہیں، اور پھر اسے سعودی عربیہ میں مکہ اور طائف کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آسمان سے قدرتی بارش برستی ہے، اور اس گیلی مٹی سے پروفٹ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جاتا ہے۔ تقریباً 40 سال تک یہ پتلا زمین پر بے جان پڑا رہتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے روح کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو۔ روح سر کی طرف سے آدم علیہ السلام کے جسم میں انٹر ہو رہی تھی۔ ادھر شریر کے جس حصے تک روح پہنچتی، وہ حصہ ایک مٹی کے ٹھیکرے سے گوشت اور کھال میں کنورٹ ہوتا جاتا۔ اب یہاں پر ایک بہت عجیب سی چیز ہوتی ہے۔ روح جب آدم علیہ السلام کے سینے تک پہنچتی ہے تو وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اٹھتے اٹھتے زمین پر گر جاتے ہیں۔ تبھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، خلق الانسان من عجل، کہ انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل روح پھونک دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میں دنیا میں انسانوں کی کمیونٹی کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرشتے اس پر آبجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، آپ ایک ایسی مخلوق کو دنیا میں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر قتل کریں گے، خون خرابہ پھیلائیں گے؟ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ اس سے 2000 سال پہلے جنات کو بھی دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے یہی خون خرابہ اور فساد مچایا تھا۔ آگے چل کر فرشتے یہ کہتے ہیں، اگر آپ اپنی عبادت اور تسبیح کرانے کے لیے انسانوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، تو ہم سب فرشتے بھی تو آپ کی عبادت اور تسبیح ہی کر رہے ہیں نا۔ اس پر رب ذوالجلال فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں آتا ہے کہانی میں ایک اور ٹویسٹ۔ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر ایک چیز کا نام سکھاتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر ایک چیز کے نام سکھاتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے سامنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اگر انسانوں کو اتنا اپوز کر رہے ہو تو تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس پر فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے رب تعالی، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو وہی چیز جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائی ہے، اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ فرشتے پروفٹ آدم علیہ السلام کے چاروں طرف بہت ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ادھر رب تعالیٰ سب فرشتوں سے حکم کرتے ہیں، اسجدوا لآدم، اے فرشتوں، پروفٹ آدم کو سجدہ کرو۔ حکم خدا پا کر سب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، مگر یہاں اب شروع ہوتا ہے ایک ایسا کریکٹر جو قیامت تک ہم انسانوں کا دشمن بن کر رہے گا۔ وہ ہے ابلیس، شیطان، جو کہ ایک فرشتہ تھا، مگر یہاں پر حکم خدا پانے کے باوجود وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا ریزن اس کا ایروگنس ہوتا ہے، اور وہ ایک عجیب سا لاجک پیش کرتا ہے۔ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من طین، کہتا ہے میں ایک ایسی مخلوق کو کیوں سجدہ کروں، کیوں اس کے سامنے جھکوں جو مجھ سے کمتر ہے؟ یعنی میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آگ کا کام ہے آسمان کی طرف بلند ہونا، اور یہ مخلوق تو مٹی سے بنی ہوئی ہے، اور مٹی کا کام ہے زمین پر گرا رہنا۔ اللہ پاک کے یہاں انسان کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب شیطان نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو رب تعالیٰ نے شیطان کو اسی وقت فرشتوں کی کیٹیگری سے نکال کر فوراً سب سے ملعون اور بدبخت بنا دیا۔ اخرج منہا فإنک رجیم،
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ فرمایا کہ شیطان قیامت تک ہمیشہ تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی، اور فوراً اپنی بارگاہ عالیہ سے نکال دیا۔ ادھر شیطان نے یہ سب سن کر معافی اور اپولوجی کرنے کے بجائے خدا تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی۔ کہتا ہے ربی انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اپنے ہاں سے آپ نے نکال دیا ہے، اب میری ایک بات مان لو، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو تاکہ میں پروفٹ آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت تک تنگ کرتا رہوں۔ جیسے میں مردود ہوا ویسے ہی اب میں پروفٹ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں انسانوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، ہر جگہ سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ جہنم ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جو برے لوگوں کا پرماننٹ ٹھکانہ ہوگا۔ اس پر رب تعالیٰ ابلیس سے کہتے ہیں انک من المنظرین، شیطان جا، تجھے روز قیامت تک مہلت دی جاتی ہے، تو لگا لے اپنا زور جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو لوگ تیری بات مانیں گے میں ان کو بھی اور تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ پھر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یاد رکھنا شیطان، جو بندے میرے ہوں گے وہ کبھی بھی تیری بات نہیں مانیں گے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ ادھر آپ پروفٹ آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، وہاں کی ہر نعمت ان کو میسر تھی، جب جس چیز کا دل چاہتا وہ ان کے سامنے پیش ہو جاتی، مگر ایک چیز کی ابھی بھی ان کو کمی تھی، ان کا وہاں پر کوئی ہمدم اور ساتھی نہ تھا جسے وہ اپنی محبت اور الفت کا ذریعہ بناتے۔ تنہائی اور اجنبیت محسوس کر رہے تھے۔ اتنے میں ہوتا یہ ہے کہ پروفٹ آدم علیہ السلام سوتے ہیں، گہری نیند میں ان پر خواب کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے سامنے ایک بے حد حسین اور خوبصورت عورت بیٹھی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام اس عورت جن کا نام حضرت حوا علیہ السلام ہوتا ہے، جو کہ فرسٹ لیڈی آن دی ارتھ ہیں، ان کی خوبصورت اور حسین کرنوں سے بھری صورت کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اس پر ان کی وائف حضرت حوا علیہ السلام جواب دیتی ہیں میں تیری باڈی کا ایک پارٹ ہوں، رب تعالیٰ نے مجھے آپ کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ اگر خوبصورتی کے 100 حصے کیے جائیں تو 90% خوبصورتی اکیلے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس تھی اور باقی کی 10% خوبصورتی دنیا کی عورتوں میں تقسیم ہوئی۔ تب پروفٹ آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، دونوں کو ایک ساتھ رہنے کا حکم کرتے ہیں اور دنیا میں آنے والے ہر ایک انسان کے فرسٹ پیرنٹس ہونے کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ دونوں کو حکم دیا جاتا ہے اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں اب اس جنت میں رہو اور جو دل چاہے وہ کھاؤ، مگر یاد رکھنا لا تقربا هذه الشجرة، یہ ایک اسپیسیفک گندم کا درخت ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو اسی وقت جنت کی ان ساری نعمتوں سے محروم ہو جاؤ، اس کا خیال رکھنا۔ ادھر دوسری طرف شیطان پہلے دن سے ہی اسی فراق میں تھا کہ اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں اتنا ذلیل ہوا ہوں، اب جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں پروفٹ آدم علیہ السلام سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ اندر ہی اندر میں حسد، دشمنی اور نفرت کی آگ جلائے ہوئے شیطان کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں تھا۔ وہ آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں خدا پاک نے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ تم ہمیشہ جنت میں نہ رہ سکو اور تم سے یہ سب نعمتیں چھین لی جائیں۔ مجھے تم دونوں کے حال پر بہت زیادہ رونا آتا ہے، تم عنقریب جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ اس کی یہ بات سن کر دونوں کو بہت غم پہنچتا ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ میں تم کو ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا درخت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ وہی درخت ہے جس کے قریب جانے سے تم کو منع کیا گیا ہے۔ اس پر پروفٹ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ہم ہرگز اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان پرزور طریقے سے قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، میری بات مان لو۔ یہ وسوسہ وہ دونوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ فائنلی اب وہ وقت آتا ہے جب پروفٹ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ ادھر شیطان کے ورغلانے کے بعد اس کی بات کو سچ سمجھ کر جو ہی یہ دونوں اس درخت کا پھل کھاتے ہیں ایک دم سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، کیا ہوتا ہے؟ جنت کا وہ پیارا سا ڈریس جو ان دونوں کو پہنایا گیا تھا ایک دم اتار لیا جاتا ہے اور وہ دونوں برہنہ بدن ہو جاتے ہیں، شرم کے مارے درخت کے پتوں سے اپنی باڈی کو چھپانے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ رب تعالیٰ پکار کر فرماتے ہیں الم انہکما عن تلکما الشجرة واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور یہ بھی تم سے کہا تھا کہ شیطان تمہارا اوپن دشمن ہے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی اور شیطان کی بات مان لی۔ اب تم دونوں کی سزا یہ ہے کہ تم جنت کی نعمتوں سے محروم ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور رہنے کے لیے اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہے
دونوں میاں بیوی کو یہ ریئلائز ہوتا ہے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے. دونوں شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. باری تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا پھر تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور دونوں کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے. پروفٹ آدم علیہ السلام ایشیا کے سری لنکا میں قدم رکھتے ہیں جو کہ اس وقت ہندوستان کا پارٹ ہوا کرتا تھا. حضرت حوا علیہ السلام سعودی عربیہ کے جدہ میں اتارے جاتے ہیں. دنیا میں پروفٹ آدم علیہ السلام کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. انہیں کچھ بھی نالج نہیں ہوتی ہے کہ یہاں کیسے پیٹ بھرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا بنانا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پروفٹ آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان کو گیہوں کے 7 دانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو زمین میں دفن کر دو، یہ تمہارے لیے کھانے کا سامان ہے. پروفٹ آدم علیہ السلام ویسا ہی کرتے ہیں، گیہوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں. پھر وہ فصل تیار ہوتی ہے اور پھر آٹا بنا کر روٹی بنائی جاتی ہے. ادھر دوسری طرف یہ دونوں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی جدائیگی میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اپنی غلطی پر بھی شرمسار ہوتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس حالت پر رحم آتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو ایک دن معافی کی خوشخبری لے کر پروفٹ آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے جھوم کر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام پروفٹ آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ آتے ہیں جہاں آدم علیہ السلام کعبہ شریف کی بنیاد رکھتے ہیں اور اپنے پاس موجود حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرماتے ہیں. پھر آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے جاتے ہیں جہاں ان کی وائف حضرت حوا علیہ السلام موجود تھی. لیکن دونوں مسلسل غم کی وجہ سے اتنے کمزور اور نڈھال ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں کو ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی دنیا میں میرڈ لائف کی سٹوری، جس کو اللہ کے حکم سے ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کوشش کریں اس ویڈیو کو ہر ایک شخص تک پہنچانے کی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.